السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف تقریباً 6 کروڑ ای میلز بھیجے گئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑا دعویٰ، اگر حکومت نے بل واپس نہیں لیا تو قانونی لڑائی کی تیاری کا اعلان۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دوسری رپورٹ سناتا ہوں۔ وقف ترمیمی بل، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو صرف 84 لاکھ تجاویز ملی۔ وقف بورڈ کے اختیارات کو محدود کرنے کے مقصد سے لایا گیا وقف ترمیمی بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس دوران جے پی سی نے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے عام لوگوں سے تجاویز مانگی تھی۔ اے بی پی ہندی پورٹل نیوز کے مطابق اب تک تقریباً 84 لاکھ تجاویز ای میل کے ذریعے جے پی سی کے پاس آ چکی تھی۔ اس کے ساتھ تحریری تجاویز سے بھرے تقریباً 70 باکس بھی پہنچے ہیں۔ مسلمانوں کی جانب سے زبردست تحریک چلائی گئی اور مہم کے تحت ای میل بھیجے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ بورڈ کے توسط سے تقریباً 6 کروڑ تجاویز بل کی مخالفت میں بھیجے گئے ہیں، مگر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہے کہ انہیں صرف 84 لاکھ ای میلز ملے ہیں اور 70 باکس بھی ملے ہیں۔ اس سے یہ تشویش بڑھ گئی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے بھیجے گئے ای میل کہاں گئے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ای میل کے ساتھ ساتھ کمیٹی کو اس کی ہارڈ کاپی بھی بھیجنا تھا۔ صرف QR کوڈ کو اسکین کر کے گوگل پر جا کر میل میں ٹرانسفر کیا گیا اور اسے کھول کر کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا، جبکہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیکرٹری کی جانب سے سرکلر انگریزی اخبار میں نکالا گیا تھا، جس میں واضح طور سے لکھا تھا کہ جو ای میل کریں گے اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اس پر دستخط کر کے اسے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیکرٹری، لوک سبھا سیکریٹریٹ، روم نمبر 440، پارلیمنٹ ہاؤس، انیکس، نئی دہلی 11001 کے پتے پر بھیجنا چاہیے تھا۔ سرمائی اجلاس سے پہلے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کو تجاویز پیش کرنے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ ایک زبردست لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے تقریباً 6 کروڑ ای میل بھیجے ہیں، جبکہ دائیں بازو کی تنظیمیں اور بی جے پی اپنے حامیوں کو قانون سازی کے حق میں متحرک کر رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر SQR الیاس نے پچھلی آدھی رات تک متاثر کن نمبروں کا انکشاف کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 4.5 کروڑ سے زائد ای میل، 91 لاکھ مراکنے اور دیگر 95 لاکھ بھیجے جا چکے ہیں۔ بھارتی مسلم کمیونٹی کی جانب سے وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کو بھیجے گئے ای میل کی کل تعداد تقریباً 6 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی۔ ادھر بی جے پی اس معاملے پر سرگرم ہو گئی ہے۔ وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 18، 19 اور 20 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس انیکسی میں ہونے والا ہے۔ ان میٹنگوں کی وزارات کے حکام، ماہرین اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کی پیشکش شامل ہوگی۔ 19 ستمبر کو کمیٹی ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز کے ان پٹ کا جائزہ لے گی، بشمول چانکیہ نیشنل لا یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان مصطفیٰ، پسماندہ مسلم محاذ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ 20 ستمبر کو آل انڈیا سجادہ نشین کونسل، مسلم راشٹریہ منچ اور بھارت فرسٹ کی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں مہاراشٹر سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد کرناٹک، اتر پردیش اور دیگر ریاستیں ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے اس امید کا اظہار کیا کہ جے پی سی کے جوابات کی تعداد حتمی ڈیڈ لائن تک نمایاں طور پر بڑھ جائے گی، جو کمیونٹی میں مسلسل مضبوط حمایت اور بیداری کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ابتدائی طور پر وقف املاک پر بل کے ممکنہ اثرات کے بارے میں محدود بیداری تھی، تاہم متعدد سوشل میڈیا میٹنگز کے ذریعے لوگوں نے بل کے مضمرات کو سمجھنا شروع کیا اور بڑی تعداد میں اس مہم میں شامل ہوئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تکنیکی ٹیم صورتحال کی سرگرمی سے نگرانی کر رہی تھی۔ مولانا رحمانی نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے بعد مزید اقدامات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بل کے پاس نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اراکین پارلیمنٹ اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ میٹنگز جاری ہے۔ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو جیسی اہم سیاسی شخصیات کو بھی اپنی حمایت واپس لینے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے ممکنہ طور پر مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ان کوششوں کے نتیجے میں بل واپس نہیں لیا جاتا تو بورڈ قانونی جنگ سمیت اضافی کارروائیوں پر غور کرے گا۔ وہیں دوسری جانب مولانا کلیم صدیقی اور ڈاکٹر عمر گوتم کیس کورٹ کی نظر میں ملزمین، غیر روایتی جنگ کے مرتکب۔ لکھنؤ کے خصوصی ATS کورٹ کے جج کے مطابق مجرم قرار دیے گئے افراد ہندوستان کی آبادی کا تناسب بدل کر اسے دارالاسلام بنانے کی ذہنیت کے ساتھ کام کر رہے تھے۔
تبلیغ اسلام کی پاداش میں مولانا کلیم صدیقی، مبلغ اسلام عمر گوتم اور ان کے بیٹے سمیت 12 افراد کو عمر قید اور 4 کو 10 سال کی سزا سناتے ہوئے لکھنؤ کی خصوصی ATS کورٹ کے جج وویکانند ترپاٹھی نے انہیں ہندوستان کے خلاف وسیع غیر روایتی جنگ چھیڑنے کا مجرم قرار دیا اور کہا کہ غیر قانونی تبدیلی مذہب کو وہ کلیدی ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ ATS کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کا مقصد ملک میں آبادی کا تناسب بدل کر اسے دارالاسلام بنانا تھا۔ 264 صفحات پر مشتمل لکھنؤ کی عدالت کے فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد دی وائر نے عمر راشد کی جو تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلے کا بڑا حصہ MA خان نامی مرتد شخص کی کتاب اسلامک جہاد پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے ہندوستانی فوج کے ایک سابق افسر کا مقالہ ضمنی روایت جنگ اور تبدیلی مذہب کے حوالے سے الہ آباد ہائی کورٹ کی اس متنازع تبصرے سے بھی استفادہ کیا ہے جس میں جج نے کہا تھا کہ ملک کی اکثریت تبدیلی مذہب کی بنا پر اقلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جج نے مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم اور دیگر 14 ملزمین کو ہندوستان کو غیر قانونی تبدیلی مذہب کے نیٹ ورک کی مدد سے دارالاسلام بنانے کی ذہنیت کے ساتھ کام کرنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ مولانا اور ان کے ساتھی جمائکا نژاد مبلغ اسلام بلال فلپس اور امریکی مبلغ انور الاولاکی سے متاثر تھے۔ جج نے بلال فلپس کو بنیاد پرست جہادی نظریے کا حامل اور انور الاولاکی کو دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے وابستہ قرار دیا ہے۔ UP میں 2020-2021 میں بنائے گئے تبدیلی مذہب قانون کے تحت بڑی تعداد میں تبدیلی مذہب سے متعلق کسی مقدمے کا پہلا بڑا فیصلہ ہے۔ عدالت نے مولانا گوتم کو اور ان کے بیٹے کو تبدیلی مذہب سے متعلق سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک سے چندہ حاصل کرنے کی پاداش میں FCRA قانون کے سیکشن 35 کے تحت بھی مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت کے مطابق ملزمین غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے غیر ملکی چندے کے ذریعے بڑی تعداد میں ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ATS کورٹ نے حیرت انگیز طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی تعداد میں مبینہ کمی کا ذکر کیا اور بطور سند مرتد MA خان کی کتاب کے حوالے اپنے فیصلے میں نقل کیے۔ کورٹ نے مذکورہ کتاب میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں 1947 میں 25 سے 30% اور پاکستان میں 10% ہندو تھے جو گھٹ کر بالترتیب 10% اور 1.6% رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کو MA خان کی کتاب میں کی گئی پیش گوئی کا صحیح ثابت ہونا قرار دیا اور اس موقع پر وہاں ہندوؤں پر ہونے والے مبینہ مظالم کا تذکرہ اپنے فیصلے میں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پڑوسی ممالک میں ہندوؤں کی تعداد میں کمی کی مختلف وجوہات ہیں اور مذکورہ اعداد و شمار روز اول سے مشکوک قرار دیے جا رہے ہیں۔ جج نے MA خان کی کتاب کا ہی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی ہند میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ اورنگزیب کے طویل دور اقتدار کا نتیجہ ہے۔ جج ترپاٹھی نے اپنے فیصلے میں اسی کتاب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ انگریزوں نے مغل راج ختم نہ کر دیا ہوتا تو مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ہندوستان اسلامی ملک بن جاتا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔